السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمض جنون کی ایپیسوڈ نمبر 117 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نیوی بلو رنگ کی ڈریس پہن پر آف وائٹ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا، بیڈ پر نیم دراز اپنے 2.5 ماہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زرگام اس کے سینے پر لیٹا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے زرگام کی ناک اپنی ناک سے ساتھ رگڑتا۔ عنایا دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی تو وہ جواباً گردن پھیرتے اپنی بیوی کو گھور کر دیکھتا۔ بیٹے کی ماں بن کر خود کو کوئی توپ شے سمجھنے لگی تھی۔ زرگام اس کا بھی بیٹا تھا، کیسے نہیں پتا تھا اپنے بیٹے کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے پیار کرنا ہے۔ درخزی خانزادہ نے زرگام کو اٹھائے، اب اس کی پیشانی اپنی پیشانی کے ساتھ رگڑی تھی، وہ ایسا کرتے ہنسنے لگتا تھا۔ درخزی اتنا اوپر مت اٹھائے۔ عنایا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی بلاخر کہہ اٹھی، جتنی ہوا جتنی ہو اتنی ہی رہو، زرگام کی اماں بنو، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخزی نے عنایا پر غصیلی نگاہ ڈالی۔ عنایا غصے سے بیڈ سے اٹھتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ دور رہو تو زیادہ اچھی لگتی ہو۔ درخزی خانزادہ نے ذرا سا اوپر ہوتے اسے اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ درخزی خانزادہ زرگام کو بیڈ پر لٹائے اب اس پر جھکے اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ عنایا لب چباتی درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہفتے میں 2 دن وہ اپنے بیٹے سے آ کر مل سکتا ہے، ان دونوں میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، مگر وہ ہر دوسرے دن اپنی بیٹی سے آ کر مل جاتا تھا، ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ 1-2 گھنٹے گزار کر وہ چلا جاتا تھا۔ درخزی خانزادہ نے سیدھے ہوتے گہری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ وہ نیوی بلو کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی، جس پر اس نے بلو رنگ کی ہی بڑی سی گرم شال لے رکھی تھی۔ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے کیچڑ لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح میک اپ سے پاک تھا، وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا، مجال ہے وہ ذرا سا بھی بن سنور کر رہتی ہو۔ چہرے پر وہی بے رونقی جیسے بھری جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی ہو۔ وہ تکیے کو سر کے نیچے فولڈ کیے ایک بازو بھی سر کے نیچے رکھ گیا تھا۔ فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھے گیا۔ مقابل کے وجود پر بڑی سی شال اب چبھی تھی، خود کو ایسے چھپا کر رکھتی تھی جیسے وہ اس کی یہ بھری جوانی لوٹ ہی لے گا، وہی جوانی جو وہ کتنی بار باعزت طریقے سے لوٹ چکا تھا۔ درخزی خانزادہ کی سلگن بڑھتی رہی، وہ اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ عنایا نے اپنی وجود پر شال مزید اچھے سے لپیٹی تھی۔ مقابل کی بے باک نگاہیں کہاں طواف کر رہی تھی، وہ بنا دیکھے اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ عنایا کی یہ حرکت درخزی خانزادہ کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی، ایک ہی اچھی چیز تھی وہی چھپا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کا خون رگوں میں دہکنے لگا۔ مقابل کا یوں خود کو چھپانا اسے ایکانت نہ بھایا تھا۔ وہ اب یہ چہرہ دیکھ کر کرتا ہی کیا، جس پر ہر وقت 12 بجے ہوتے تھے۔ وہ پھر سے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زرگام کچھ پل اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زرگام کو سینے سے لگا گیا تھا، مگر وہ ایک بار رونے پر آ جاتا تو چپ مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر میں ہچکیوں کی زاروں قطار روتے دیکھتے درخزی خانزادہ بوکھلا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی رنگت نیلی کر دیتا تھا۔ ماں سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے عنایا کی طرف بڑھا جو ناخن چباتے لاپرواہ سی بنی بیٹھی تھی۔ زرگام کو روتے دیکھتے اس کی جان پر بناتی تھی، مگر درخزی کے سامنے وہ اپنی کمزوری اس پر شو نہیں کرواتی تھی، ہمیشہ ایسے ہی انجان بننے کی ایکٹنگ کرتی رہتی۔ پکڑو اسے میری جان، زیادہ ایکٹنگ مت کرو، پتہ ہے مجھے تمہاری میرے بیٹے میں جان بستی ہے۔ وہ زرگام عنایا کو پکڑائے اپنی پیشانی عنایا کے ساتھ ذرا سا ٹکرا گیا تھا۔ عنایا یوں بدکی جیسے اسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ درخزی خانزادہ صوفے پر اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے اسے دیکھے گیا تھا۔ عنایا زرگام کو سینے سے لپٹائے اسے تھپکیاں دے رہی تھی، وہ ماں کا لمس ملتے پرسکون تھا۔ درخزی خانزادہ نے اپنے چھوٹے پیکٹ پر شرر بار نگاہ ڈالی، اس کے بیٹے کو بھی اس کی طرح یہی عورت پسند تھی، وہ بھی اسے عورت سے لپٹتے پرسکون ہوتا تھا۔ درخزی اب بے حد فرصت اور سکون سے اپنی بیوی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زرگام کو سینے سے لگائے نگاہیں چکائے ہوئے تھی، ایک نظر اسے نہیں دیکھا تھا، ذرا بھی نہیں۔ یہی تو درخزی خانزادہ کو چبھ کیا تھا، ایک بار ہی دیکھ لیتی وہ بن سنور کر نہیں رہتی تھی، مگر وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا تھا۔ خوشبوؤں میں مہکا، وجاہت سے بھرپور، وہ اس وقت کافی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی سینٹ کی مہک اس کی بیوی کے حواسوں پر چھانی تو چاہیے ہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، درخزی کی گرم سانسیں عنایا کے نگوش کو جھلسانے لگیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے اتنا قریب تھا، وہ ذرا سا ہلتا تو اس کے لب عنایا کی چھوٹی سی ناک سے ٹکرا جاتے۔ درخزی اس کے گالوں کو سرخ ہوتے دیکھتے محفوظ ہوا، اس کی جھکی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ یہ گال اپنا رنگ کیوں بدل رہے ہیں؟
وہ بوجھل سرگوشی کرتے اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑنے لگا۔ عنایت کپکپاتے ہوئے زرگان کو اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ عنایت کو چھونے کی دیر تھی، درخزی خانزادہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ عنایت کے گالوں پر جھکتا چلا گیا۔ عنایت بے جان سی ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے عنایت کے ہاتھوں سے زرگام کو نرمی سے لیا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ درخزی خانزادہ زرگام کو کاٹ میں لٹائے صوفے پر بیٹھی عنایت کی طرف آیا، جو سرخ گلاب سی بیٹھی اپنی انگلیاں چرخا رہی تھی۔ یہ جوانی کسی کام کی جو میری ہی کام نہ آ سکی۔ وہ نرمی سے عنایت کے وجود سے شال اتار رہا تھا۔ عنایت نگاہیں چکائے گپ چپ مہر بے لب تھی۔ یہ مرد اسے سحر زدہ کرنا جانتا تھا۔ وہ اس مرد کے شکنجے میں پھر سے جکڑی جا رہی تھی۔ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، یہی سچ ہے، اس سچ کو مان لو۔ وہ اس کے شانوں کو نرمی سے دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ مساج شانوں سے نیچے دینے لگا۔ ایک گھنٹہ صوفے پر رکھے وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ آدم جیسے ہوا کے بن ادھورے تھے، ایسے میں تمہارے بن ادھورا ہوں۔ وہ اس پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ وہ اس کے بوجھ تلے دبتی گئی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار چومتا چلا گیا تھا۔ سارے من مٹاؤ دور کرتے ہیں سوین۔ آج مجھ میں اس طرح سما جاؤ کہ میرے اندر کی ساری پیاس بجھ جائے، میں پھر سے جی اٹھوں۔ درخزی خانزادہ کی بوجھل سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ وہ اس پر اپنا چٹانی وزن مکمل کر گیا تھا۔ عنایت کی نازک جان کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ عنایت کے اس چٹانی وزن کے نیچے سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ ظالم بناس کی گردن اور نیچے آتی گہرائیوں پر اپنا ستم ڈھا رہا تھا۔ درخزی کے لب اس وقت جلتے کوئلے کی مانند اس کی جلد کو جیسے جھلسا رہے تھے۔ وہ اپنے لبوں سے اسے داغتا چلا گیا۔ شرٹ کے سکتے شانوں سے نیچے ڈھلک گئی۔ وہ اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا ہر حد سے گزرنے لگا۔ عنایت کے بدن پر باقی پردے اسے یوں کاٹ گئے تھے جیسے وجود میں اترتے خنجر کاٹنے لگے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کی شرٹ آگے سے چاک کر گیا تھا۔ اپنی قمیض کی حالت دیکھتے وہ یکدم ہوش میں آئی تھی۔ درخزی کے ہاتھوں نے مزید پردے اتارنے چاہے تو وہ اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیل گئی۔ وہ مدہوش سا اس پر جھکا ہوا تھا۔ مقابل کی طرف سے اسے جھٹکے کی امید نہیں تھی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ عنایت کے گرد مضبوطی سے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب اور آنکھیں گلابی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی نقوش پر بکھر رہی تھی۔ میرے قریب آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ بمشکل ہی بولی تھی۔ لبوں نے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ اس بے باک بے شرم مرد نے بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ چھوٹی بچی نہیں ہو تم، یہی سب کچھ کر کے تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں زرگان کی چھوٹی بہن بھی آ جائے۔ وہ بھی بمشکل ہی بولا تھا۔ اس کی سانسیں بھی بے ترتیب تھی۔ ہوش میں ہیں آپ؟ عنایت نے لفظ چبائے پھولتی سانسوں سے، پر وہ ابھی بھی قابو نہ پا سکی تھی۔ ہوش میں رہ کر بھلا کب محبت کی جاتی ہے؟ تم چیز ہی ایسی ہو جو ہوش بھلا دے۔ وہ اپنی نگاہوں کا رخ اس کے چہرے سے ہٹاتے کہیں اور کر گیا تھا۔ بے شرم بدتمیز انسان، وہ چبا چبا کر بولتی اپنے سینے پر کینچی کی طرح بازو باندھ گئی تھی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو۔ تم نے قریب آنے دیا تو میں آیا، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ نیچے زمین پر بچھی کارپٹ پر وہ اوندا منہ لیٹتے اپنے پیٹ کے نیچے کوشن رکھ گیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، بے حس، خود گرد۔ وہ خف سے بڑبڑاتے اسے دو چار مزید اور ناموں سے نوازتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ قہر بھری نگاہ درخزی پر ڈالی جو زمین پر اوندھے منہ دوہرا ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ قسم لے لو تم نے دور جھٹکا، پیٹ میں درد اٹھنے لگا ہے۔ وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ سچ میں پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ پسینے سے تر ایک بار پھر کروٹ لے گیا تھا۔ کشن ابھی بھی پیٹ کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ درخزی، عنایت نے پریشانی سے اسے پکارا۔ وہ تو جیسے درد سے مرا جا رہا تھا۔ تم جب مجھے خود سے دور جاتے محسوس ہوتی ہو، پیٹ، کان، ناک، دل، گردوں، پھپھڑوں، ہر جگہ درد ہونے لگتا ہے۔ اس وقت بھی درد سے مر رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہوا۔ کنپٹی پر پسینے کی دھار بہہ رہی تھی۔ اب وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عنایت سے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈرامہ کر رہا تھا یا سچ کہہ رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ پھر سے درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سیدھے ہوتے اپنی آنکھوں پر کشن رکھ گیا تھا۔ عنایت صوفے پر بیٹھتی سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پرسکون لگتا تھا۔ زرگام کے رونے کی آواز سنتے وہ پھر سے درد سے دوہرا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سیدھے ہوتے اپنی آنکھوں پر کشن رکھ گیا تھا۔ عنایت صوفے پر بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پرسکون لگتا تھا۔ زرگام کے رونے کی آواز سنتے وہ اس کی بیوی کے اوپر سے گزر کر گئی ہے۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ عنایت سر کو جھٹکتے زرگام کو سینے سے لگائے ٹہلنے لگی۔ ابرش کے جملے یاد آئے تھے جو وہ اس 2 نمبر ایس پی کے شان میں دفتن وفتن دہراتی تھی۔ 2 نمبر آوارہ ڈرامے باز چوٹا۔ وہ زرگام کو سینے سے لگائے کلستے ہوئے زیر لب کہہ رہی تھی، ذرا اونچا بولیے محترمہ، ماشاءاللہ آپ کی زبان بھی آپ کی بہن سے کم نہیں ہے۔ زاران خانزادہ کی طرح میرا نصیب بھی پھوٹ گیا۔ وہ کشن آنکھوں پر رکھ کے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔
عنایا دانت پر دانت جما گئی، بس نہ چلتا تھا اسے یہاں سے 9 تو 11 کرے، مگر اس کی ہیوی باڈی، اس کے مسلز دیکھتے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھا، وہ قیامت تک اس مرد کو زمین سے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ پہاڑ تھا پہاڑ، سوچو تو یہ سزا ہے میری، تم میرے پاس ہو کر بھی مجھ سے دور ہو۔ وہ آنکھوں سے کشن ہٹا گیا تھا، چاہو تو یہ جزا بن جائے میری اگر تم مجھ پر نظر کرم کر دو۔ وہ اسے گرم نگاہوں سے دیکھ کے گمبھیرتا سے بول رہا تھا۔ عنایا رخ مڑ گئی تھی، دیکھنا ہی نہیں یاد تھا اس آوارہ 2 نمبر ایکسپائر ASP کو۔ زرگام کو وہ یوں ہی سینے سے لگائے تھپکی دے رہی تھی۔ وہ پھر سے سو گیا تھا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، صبح سے پھر شام تک، مجھے پیار کرو، مجھے پیار کرو۔ وہ اونچا اونچا گنگنا رہا تھا۔ زرگام کی پردے پھاڑ آواز پر ہڑبڑا کر اٹھتا عنایا کو دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً ڈر گیا تھا، غلط گانا گا رہا ہوں میں، تم میں اتنا سٹیمنا کہاں مجھے پیار کر سکو، کچھ منٹوں بعد ہی تمہاری بری حالت ہو جاتی ہے، یہ تو صرف میرا سٹیمنا ہے تم اتنا پیار کر سکو۔ وہ فرضی کالر اچکایا عنایا کو دیکھتے آنکھ پنک کر گیا تھا، جو پلٹتے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرگام گردن اٹھائے عنایا کو دیکھتا آنکھیں بڑی کیے ہوئے تھا۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے بل تھے، اپنے باپ کا گانا اسے پسند نہیں آیا تھا، ایسا لگتا تھا وہ ابھی رو پڑے گا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، صبح سے پھر شام تک، تمہیں پیار کروں، تمہیں پیار کروں۔ وہ ایک بار پھر سے گنگنا رہا تھا۔ زرگام گلا پھاڑ کر ایسے رویا تھا کہ عنایا ڈر کر اچھلی تھی۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی اوور ایکٹنگ کرنے میں ماہر تھا، جب ایسے روتا جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ روتے ہوئے سانسیں بند کر گیا تھا۔ اسے درخزی خانزادہ کی آواز اتنی ناپسند آئی تھی۔ درخزی خانزادہ زمین سے اٹھتے تیزی سے زرگام کی طرف بڑھا، جھپٹنے کے انداز میں عنایا سے صرف زرگام لیا تھا۔ عنایا نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے بیٹے کے معاملے میں ایسا ہی تھا، ایسے حق جتاتا تھا جیسے 9 ماس کے پیٹ میں رکھا ہو، ایک بچہ تک نہیں سنبھال سکتی تم۔ وہ زرگام کے پیٹ سہلاتے اس کے منہ میں مصنوعی سانسیں دیتے غرایا تھا۔ سرخ سرد آنکھوں سے عنایا کو دیکھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے صوفے پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ زرگام کے سانسیں واپس آ گئی تھی، وہ اپنے باپ سے لپٹا بالکل ٹھیک تھا۔ درخزی خانزادہ اپنے بیٹے کا ایک ایک نقش نرمی سے چوم رہا تھا۔ عنایا نے ہاتھوں سے سر اٹھاتے اس کے سر پھر خان کو دیکھا۔ زرگام کی حالت کا ذمہ دار خود تھا، مگر ڈانٹ اسے دیا تھا۔ نہ وہ اپنی بے سری آواز میں گانا سناتا، نہ اس کا معصوم بچہ یوں ڈرتا۔ ایسے ہی ہمیشہ کرتا تھا، ذرا سا ریش بھی زرگام کے سکن پر دیکھ لیتا تو تڑپ اٹھتا تھا، اس سے 100 سوال پوچھتا تھا۔ یہ ریش کیسے آیا؟ اس کا ڈائپر ابھی تک کیوں نہیں بدلا؟ اسے سیدھا کیوں نہیں لٹایا؟ دودھ دینے کے بعد اسے برف کیوں نہیں دلوایا؟ زرگام کے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ 2 گھنٹے زرگام کے ساتھ گزارتا تھا عنایا کی جان سولی پر لٹکا کر رکھ دیتا تھا۔ کبھی کبھی عنایا کا دل کرتا تھا اس سرپر خان کو اس کا بچہ دیتے خود کہیں دور چلی جائے۔ 2 گھنٹے وہ اکیلا سنبھال لیتا ہے، جن کو بھی پتہ چل جاتا زرگام اس کی ہی اولاد ہے۔ مگر کیا کرتی زرگام، اس کی جان اٹکی تھی۔ وہ تو بمشکل اپنے بیٹے کے قریب درخزی خانزادہ کو سہن کرتی تھی۔ درخزی خانزادہ زرگام کو لیے اس کے پاس آیا، فیڈ کرواؤ اسے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ عنایا کے گال سرخ ہوئے تھے، وہ اپنی شرم و خوف چھپائے تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میری بلبل، یہ فضول کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، میرے بچے کی ماں تم ہی ہو تو تم ہی فیڈی سے کرواؤ گی۔ زرگام بھوکا ہے، چلو شاباش اسے دودھ پلاؤ۔ وہ اسے پچ کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایا مٹھیاں دبوچ گئی تھی، اب یہ آدمی حد سے گزر رہا تھا، اس نے کچھ دیر پہلے دودھ پیا ہے اور اوور لوڈ ہو جائے گا۔ عنایا نے ضبط سے کہا تھا، نہیں ہوتا اوور لوڈ میری جان، ہر 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر دودھ پلانے کا کہتے ہیں، ماں کا دودھ ہلکا ہوتا ہے، ہضم ہو گیا ہوگا اب تک اسے، چلو شاباش میرے بیٹے کو دودھ پلاؤ۔ وہ ڈٹائی سے کہتے اسے حکم دے رہا تھا۔ درخزئی، اب آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ میری حد ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں۔ آواز مخمور اور گمبھیر ہوئی، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ غرائی تھی۔ یہی کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ، وہ سکون سے کہے گیا، مجال ہے اسے بے شرم آدمی کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بیوی کے شعلہ بار نگاہوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا درخزئی، مجھے زیادہ پتا ہے اسے کس وقت کیا چاہیے۔ عنایا نے دانت پیستے کہا، مقابل یوں ہی اطمینان سے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ملتا تھا۔ عنایا پاشا کا سکون غارت کر کے، مان لیتا ہوں یہ تمہارا بیٹا ہے، مجھے اتنا بتا دو یہ کیسے آیا؟ یعنی میرے بغیر ہی آ گیا تھا کیا؟ درگزر کے بھونڈے سوال پر عنایا کا جی چاہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ چلو مان لیتا ہوں یہ تمہارا بیٹا ہے، 9 ماہ تک اسے تم نے اپنے پیٹ میں رکھا، مگر میری محنت، میری بے شرم کارستانیت تم بھول گئی۔ میرے بیٹے پر اتنا بھی حق نہیں ہے جتنا تمہارا ہے۔ تمہاری اسے پیدا کرتے جان نکلی، میری ہر روز تب جان نکلی جب اسے لانے کے لیے محنت کی۔ عنایا کے گال بھانپ چھوڑنے لگے تھے۔
وہ سختی سے مٹھیاں دبوچے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے کھڑی تھی۔ وہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجال ہے اسے اپنی باتوں پر ذرا برابر بھی شرمندگی ہو۔ وہ اسے جان کر زج کر رہا تھا، ایسا ہی لگتا تھا۔ اب جائیں یہاں سے درخزی، میں مزید آپ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ درخزی خانزادہ اس کا بازو جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عنایا نے اپنے نچلے لب کا کونا زور سے دانتوں تلے دبایا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے زرگام کو تھامے خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، ایک طرف سے عنایا کو خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ زرگام ماتھے پر ننھے ننھے بل ڈالے، گردن اٹھائے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان دنیا میں آیا تھا، آج بھی پریشان لگتا تھا۔ درخزی زرگام کی ناک کی ٹپ پر نرمی سے لب رکھتے عنایا کی ناک کی ٹپ پر لب رکھ گیا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ زرگام کو چومتا وہیں سے عنایا کو چومتا۔ میرے دو بچے بھی ہو سکتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں، زرگام کو بھی سنبھال لوں گا اور گھر کو بھی، تم بیٹھ کر بس حکم چلانا۔ وہ جھکتے ہوئے عنایا کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ عنایا سے بازو کے حلقے میں چھٹپٹائی تھی، زرگام ڈر نہ جائے، وہ درخزی کو برداشت کر رہی تھی۔ اچھا چنو بس کرو، بہت سزا دے چکی ہو، اب تو معاف کر دو۔ سوچو یہ کتنی بڑی سزا ہے، میرے پاس میٹھے پانی کا دریا ہے، میں پھر بھی پیاسا ہوں۔ وہ اس کے کان میں جھکا بوجھل سرگوشیاں کر رہا تھا، کان کی لو کو لبوں سے کاٹ رہا تھا۔ عنایا کو سختی سے اپنے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے تھا، وہ مسلسل اسے خود کو چھڑوانے کی سعی کر رہی تھی، مگر اس دیو کو وہ خود سے دور نہ کر پا رہی تھی۔ بس بس، وہ عنایا کے چھپٹنے پر سیخ پا ہوتے غرایا، آنکھیں لمحوں میں سرخ ہو گئی تھیں۔ بار بار عنایا کا یوں دور دھکیلنا جسے مشتعل کر گیا تھا۔ درخزی زرگام، عنایا نے روحاں سے ہوتے اسے احساس دلایا۔ زرگام اس کے غرانے پر ڈر رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری جان۔ وہ زرگام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اس کا سر چومنے لگا۔ عنایا کو اپنے شکنجے سے آزاد کر دیا، جہاں بیٹا آ جائے وہیں وہ اپنی بیوی کو بھول جاتا تھا۔ زرگام کو فیڈ کرواؤ، میں پھر چلا جاؤں گا۔ درخزی خانزادہ کی آواز پر وہ کمرے سے نکلتے نکلتے ٹھہر گئی تھی۔ پلٹتے ہوئے درخزی خانزادہ کو دیکھا، جی کیا اس کی جان لے لے، ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا، میرے بیٹے کا پیٹ بھرو پھر میں چلا جاؤں گا، ورنہ رات بھر مجھے زرگام کی فکر ستاتی رہے گی۔ وہ از حد سنجیدہ تھا اپنی بیٹی کو لے کر، وہ ضرورت سے زیادہ ہی حساس تھا۔ وہ زرگام کو ڈبے کا دودھ بھی زیادہ نہیں دینے دیتا تھا، جب زرگام کے پاس ہوتا اس بات پر مصر رہتا عنایا زرگام کو اپنا دودھ پلائے۔ عنایا نے درخزی خانزادہ کو دیکھتے گہری سانس کھینچی، اسے اس سرپھرے خان سے ہر قیمت پر چھٹکارا چاہیے تھا، جب تک یہاں رہتا جان عذاب میں کیے رکھتا۔ وہ آہستگی سے درخزی کی طرف بڑھی تھی، اس سے زرگام کو نرمی سے لیا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے وہ زرگام کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اپنی شال میں زرگام کو چھپائے سے فیڈ کروانے لگی۔ سانس نہ بند ہو جائے ایسے، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں ماں ہوں اس کی درخزی، آپ سے زیادہ مجھے اپنی بیٹے کی پرواہ ہے، وہ سلگتے لہجے میں بولتے زرگام کو اپنی طرف مکمل متوجہ ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ ایک ہی جس میں عنایا تک پہنچا، اس کی شال کھینچ کر اتار دی۔ عنایا کا بدن غم و غصے سے کانپنے لگا تھا، قمیض آگے سے چاک تھی۔ درخزی خانزادہ نے صوفے پر نیند دراز ہوتے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اب اطمینان سے میرے بیٹے کا پیٹ بھرو۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بولا تو عنایا نے اپنی چاک ہوئی شرٹ آگے سے دبوچ لی، دل ہی دل میں اس ایس پی کو گالیوں سے نوازا تھا۔ زرگام کو فیڈ کرواتے عنایا نے کچھ دیر بعد درخزی کی طرف دیکھا، اس کا ایک بازو زمین پر لٹک رہا تھا، دوسرا بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کے مدھم خراٹے گونج رہے تھے، وہ سر کو جھٹکتے زرگام کو فیڈ کروا رہی تھی، اس مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا، اپنے بیٹے کے علاوہ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ زرگام کو اچھی طرح فیڈ کروایا، احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ بیڈ سے اترتے اس نے خود پر اچھی طرح شال لپیٹی، وہ خراما چلتی درخزی خانزادہ کے قریب آن رکی تھی، اس کے قریب کھڑی سے دیکھنے لگی۔ وہ سوتے میں کروٹ بدل گیا تھا، اس کی پشت اب عنایا کی طرف تھی۔ عنایا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، ویسے ہی سوتے میں معصوم لگتا تھا۔ وہ بے اختیار جھکی رہی، درخزی خانزادہ کی دائیں کندھے کو نرم انگلیوں سے ٹٹولنے لگی جہاں اس نے بے دردی سے چاقو مارا تھا۔ شرٹ کے نیچے سٹل بینڈیج ہوئی تھی، زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے سیدھی ہوئی، پاس ہی شیشے کی چھوٹی سی میز پر پڑا عنایا کا فون تھرتھرانے لگا۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھتے عنایا کا رنگ لٹے کی مانند سفید ہوا۔ جہانگیر باس اسکرین پر صاف لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ میز سے اپنا فون اٹھاتی درخزی اس کی طرف کروٹ لے گیا تھا۔ نیند سے بھری اپنی سرخ آنکھیں کھولتے اپنے پاس کھڑی عنایا کو دیکھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ درخزی خانزادہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے، کہیں سوتے میں میرا گلا تو دبانے نہیں آئی؟ اس کی اگلی بات پر عنایا کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھی۔ وہ ایسا سمجھتا تھا وہ اسے مار سکتی ہے کیا؟ جاگتے میں کاٹنے کو دوڑتی ہو، میرے سوتے میں میرا گلا ہی دبا سکتی ہو،
عورت میں خیر نہیں شر ہوتا ہے، اگر اپنی ہو تو اس کے ذرا برابر اچھے کی امید نہ رکھو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے عنایہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ عنایہ کی نگاہیں میز پر پڑے موبائل پر تھی جو اب بند ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہے موبائل میں جو اسے یوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہو؟ وہ میز سے عنایہ کا موبائل اٹھاتے دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر سے عنایہ کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ جہانگیر باس، وہ اسکرین پر نگاہ دوڑاتے بولا۔ عنایہ کی رنگت فک ہو گئی۔ درخزی خانزادہ کی بھووں کے بیچ گہری شکن آن ٹھہری تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے عنایہ پر گاڑ گیا تھا۔ وہ اسی لمحے درخزی خانزادہ سے اپنا موبائل چپٹ گئی تھی۔ عنایہ کے ایکٹ پر درخزی خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ باس ہے میرے، وہ سنجیدگی سے کہتی بیت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے ذرا سا آگے ہوتے عنایہ کی پشت کو گھورنے لگا۔ رات کے اس پہر تمہارا باس تمہیں فون کیوں کر رہا ہے؟ وہ غررایا تھا۔ عنایہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، وہ ایک بار پھر وائبریٹ کر رہا تھا۔ وائبریشن کی آواز سنتے درخزی خانزادہ کی گردن کی نسیں بھی ظاہر ہونے لگی تھیں۔ وہ بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ ایک اشتعال کی لہر تھی جو درخزی خانزادہ کے تن من کو جلا رہی تھی۔ عنایہ نے اپنا موبائل آف کرتے بیت کے سائڈ دراز میں ڈال دیا تھا۔ 1.5 ماہ کی چھٹیاں ملی تھیں، 2.5 ماہ سے آفس نہیں گئی، اس لیے مسٹر جہانگیر نے فون کیا ہوگا۔ مسٹر جہانگیر؟ ساؤنڈ گریٹ۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا تھا، ایک آگ سی تھی جو اس کے وجود کو جلا گئی تھی۔ اس وقت تمہیں فون کیوں کیا؟ وہ چبا چبا کر اپنی بات دہرانے لگا۔ بتایا تو ہے کہ میں چھٹی پر تھی، اس لیے فون کیا۔ وہ غصے سے پلتی تھی مگر مقابل کا چہرہ دیکھتے ہی وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ وہ خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، کنپتی پیشانی کی رگیں پوری طرح نمایاں تھی۔ میرے باس ہیں، اس لیے زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایہ آہستگی سے بولتے رخ پلٹ گئی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ کامل جہانگیر کو لے کر اس کے دل میں کوئی چوٹ نہیں تھا، نہ ہی درخزی خانزادہ کا خود پر حق سمجھتی تھی، مگر وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس وقت درخزی خانزادہ اس کا شوہر تھا، وہ اسے اتنی حیثیت تو نہیں دیتی تھی وہ اس سے سوال و جواب کرے، مگر وہ تو کر رہا تھا، اور جس طرح کا وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا عنایہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ کے خوف کو آج تک دل سے نہ نکال سکی تھی۔ وہ اس پر نہ کبھی عام جاہل مردوں کی طرح چیخاں چلایا، نہ ہاتھ اٹھایا۔ ہاں، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ضرور مارا تھا، اس کے علاوہ کبھی اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی تھی، نہ کبھی کسی بات پر سختی کی، نہ رخصتی سے پہلے اس پر اپنے مرد ہونے کی دھونس جمائی، نہ رخصتی کے بعد اس پر مردانگی جتائی، اسے دھوکہ نہ دیتا، اس سے بے وفائی نہ کرتا۔ اس کا درخزی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھا۔ افسوس اب اس کے لیے ککھ کے برابر بھی نہ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ درخزی کا خون اس پر حاوی تھا، وہ اس کی تپش زدہ نگاہیں اپنی پشت پر محسوس کر سکتی تھی۔ درخزی خانزادہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ عنایہ کے شانوں پر وہ اپنے دونوں ہاتھ جما گیا تھا۔ میرا بیٹا ڈر کر کہیں اٹھ نہ جائے، وہ مجھ سے خوف نہ کھا جائے، بس اسی ایک بات کا ڈر ہے، ورنہ میں تم سے یہ سوال اپنی زبان میں پوچھتا، یعنی ایک شوہر کی زبان میں۔ اس کے شانوں پر سختی سے دباؤ ڈالتے عنایہ کی پچھلی گردن کو لبوں سے چھو رہا تھا۔ عنایہ اس کی حصار میں چھٹپٹانے لگی، اس کا لمس جیسے کاٹ گیا تھا، گردن جھلسنے لگی تھی، خوف تھا رگ رگ میں الگ سے سمایا تھا۔ شش! وہ سختی سے عنایہ کی پیٹ پر ہاتھ جمائے اس کی پشت اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، حرکت نہ کر سکی تھی۔ اس کے پیٹ پر سختی سے ہاتھ جمائے، ایک ہاتھ سے آگے سے اس کی گردن جکڑے ہوئے تھا، اس کی گرم جھلساتی سانسیں عنایہ کے کان پر بکھر رہی تھیں۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، بے حد زیادہ، اس لیے سمجھو تم زندہ اور میں سکون میں ہوں۔ وہ سرگوشی کرتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھتے صوفے پر لیٹ گیا، کشن سر کے نیچے رکھے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ آج رات اس کا یہی سونے کا ارادہ تھا۔ کمبل دے دو مجھے، درخزی نے آنکھیں موندے ہی حکم دیا۔ عنایہ کبرڈ سے کمبل نکالتے درخزی کے سرہانے آن کھڑی ہوئی، غصے سے دہکتے سنگل کمبل اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اپنے چہرے سے کمبل اتارتے ڈھیٹوں کی طرح خود پر اوڑھ لیا تھا، کمبل چہرے تک تان لیا تھا۔ عنایہ اس کی ڈٹائی پر پیر پٹکتی زرغام کی طرف بڑھ گئی تھی، اس کے ساتھ ہی لیٹتی کمبل خود پر کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد درخزی خانزادہ کے مدھم خراٹے پھر سے گونجنے لگے تھے۔ وہ سو گیا ہے۔ مکمل احتیاط برتنے کے بعد عنایہ نے سائڈ دراز سے فون نکالتے آن کیا۔ جہانگیر باس کالنگ پر اس کی رنگت ایک بار پھر سے فک ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے کامل جہانگیر نے جو کہا اس کے بدن کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ شاکڈ سے تھی۔
وہ سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا، ہلکی سی شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سر تو سپاٹ تھیں۔ وہ زنان خانے میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے پاس سبز رنگ کے جوڑے میں ملبوس سرخ و سفید رنگت اور کافی تیکھے نقوش والی لڑکی بیٹھی تھی، چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہوئی تھی۔ زرقا خانم اس لڑکی کے ہاتھ سے انگلی میں سونے کی بھاری انگوٹھی ڈالی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھتے زرق خانزادہ کی ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس وقت زنان خانے میں مرینا خان، زرقا خانم، تبانہ خانم اور اس لڑکی کی طرف سے چند رشتے دار خواتین تھی۔ انگوٹھیوں کے تبادلے پر زرقا خانم کے زرق خانزادہ کے منہ کی طرف مٹھائی کا ٹکڑا بڑھایا جسے وہ ایک ہاتھ سے پیچھے کر گیا تھا۔ آپ لوگ کھائیں مورے، مجھے میٹھا پسند نہیں۔ وہ رکائی سے بولتا صوفے سے اٹھا تھا، انگوٹھی اتار کر اس نے گھونگھٹ اوڑھے لڑکی کی جھولی میں پھینک دی۔ مردوں پر سونا حرام ہے، یہ تم رکھو، مجھے تم سے اور تمہارے گھر والوں سے کچھ نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرقا خانم خب سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ لڑکی کی طرف سے رشتہ دار خواتین سے معذرت کرنے لگی۔ گھونگھٹ الٹے لڑکی کے نقوش بری طرح بگڑے تھے۔ اس نے انگوٹھی اٹھائے اپنی انگلی پر پہنی، اس کی لمبی مخروطی انگلیوں پر یہ انگوٹھی جچ رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرائی تھی۔ مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی مورے، ویسی ہی اسے ہونا چاہیے، وہ زرقا خانم کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ جیسا تم نے کہا خائستہ ویسی ہی ہے، ایک ماں ہی ہے اس کی، وہ بھی اپنے بھائیوں کے گھر میں رہتی ہے۔ خائستہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں، میٹرک پاس ہے، منہ میں زبان نام کا نہیں، اس زنیشا چڑیل جیسی نہیں۔ زرقا خانم نے کڑوا سا منہ بنایا۔ زنیشا کا نام آئندہ میرے سامنے مت لیجیے گا۔ وہ بھڑکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، ہاتھوں کی نیلی رگیں نمایاں ہو گئی تھی، وہ مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ زرق میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، تم جانتے ہو وہ کیسی ہے، وہ جو کچھ اس نے مرینا کے ساتھ کیا۔ زرقا خانم کی آواز بھرا گئی تھی۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، بار بار آپ کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ میری زندگی میں واپس نہیں آئے گی، اس لیے بے فکر رہیں۔ مزید میرا دل برا کرنے کے لیے ہر وقت اس کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں، جو اس نے کیا وہ مجھے اچھی طرح پتا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا، وہ درشتگی سے کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ مردانے کے لاؤنج میں وہ بری طرح کسی سے ٹکرایا تھا۔ اس نازک سے وجود نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے زرق خانزادہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ وہ نامحسوس انداز میں زرق خانزادہ کے قریب ہوئی تھی، مجھے محسوس کر چکا تھا، عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا۔ زرق خانزادہ اب عورت کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کون ہو تم؟ زرق خانزادہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پہلے اس لڑکی کو یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی، وہ اس پر تیکھے نقوش، وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصوم لگتی تھی، مگر چہرے پر معصومیت کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ الگ ہی اس لڑکی کی وائب آتی تھی۔ خائستہ نے زرق خانزادہ کے سوال پر مزید اپنی آنکھیں پٹپٹائیں۔ ایسا کرتے وہ خوبصورت لگتی ہے، وہ جانتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارا تمہارے ساتھ منگنی ہوا ہے۔ وہ اب شرما گئی تھی، پلکیں بھی جھک گئی تھیں، شاید اسے یاد آ گیا تھا اپنے منگیتر کے سامنے شرمانا بھی ہے۔ اپنے گالوں کو وہ اپنی شال سے رگڑتے سرخ کرنے لگی۔ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، گالوں کا سرخ ہونا ضروری تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ واپس گئی کیوں نہیں؟ زرق خانزادہ کے پیشانی پر بلوں کا جال گہرا ہوا۔ ہم کہاں جائے گا؟ کون ہے ہمارا؟ اس لیے جب تک تم سے شادی ہو نہیں جاتا ہم یہیں رہے گا، اس نے نگاہیں اٹھائے خالص پشتونی لہجے میں کہا۔ اور شادی کے بعد کہاں رہو گی؟ زرق خانزادہ نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ جیسی لڑکی وہ چاہتا تھا وہ کہیں سے ویسی نہیں تھی، منہ میں زبان تھی اور ضرورت سے زیادہ ہی تھی۔ زرق کی بات پر اس نے اپنی آنکھیں پھیلائی اور نگاہیں جھکائے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ جہاں تم رہے گا وہیں رہے گا، وہ نگاہیں جھکائے ہی بولی تھی۔ اسے شرم آ گئی تھی، یہ شرم بھی اصلی والی نہیں تھی۔ اگر میں تمہیں اپنے پاس نہ رکھوں پھر؟ زرق خانزادہ نے اسی اطمینان سے پوچھا تھا۔ پھر ہم کہاں جائے گا؟ پڑا رہے گا اسی حویلی میں کسی کونے میں۔ اب اس کی آواز بھرا گئی تھی، ڈل ڈل آنسو بہنے لگے تھے۔ دیکھنے سے خانزادہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کتنے ہی شیڈ اسے دکھا چکی تھی۔ تم نے رونا ہے، شرمانا ہے یا معصوم بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، پہلے اچھی طرح ڈیسائیڈ کر لو، زرق خانزادہ نے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ سوں سوں کرتے خود کو مزید مظلوم ظاہر کرنے لگی، شال سے ناک رگڑتی وہ عجیب لگی تھی۔ زرق خانزادہ کو اس لڑکی سے عجیب سی بیزاری ہوئی، اپنے ایک ہی روپ میں میرے سامنے آنا۔ زیادہ روپ بدلے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں اس حویلی کے کسی کونے میں بھی رہنے نہ دوں۔ زرق خانزادہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں تمہیں حویلی کے کسی بھی کونے میں نہ رہنے دوں۔ خائستہ نے نقوش بگاڑتے زرق خانزادہ کی نقل اتاری تھی۔ مجھ سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان نہیں ہے،
ہمارا نام خواجہ اجلال خان ہے، قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ حویلی یہاں کا ہر چیز پر اب ہمارا حق ہے۔ خواجہ نے گھومتے ہوئے سالیشان حویلی کو دیکھا۔ صبر کرنے کا پھل مل ہی جاتا ہے، شکر ہے ہمارے نکمے ماموں کا بیٹوں سے ہمارا جان چھوٹ گیا، مورے تو ان سے کسی نکمے کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دے دیتی۔ یہ حویلی یہاں کا سب کچھ ہم اپنا نام کروا کر ہی رہے گا، تم کو ایسے اپنا مٹھی میں بند کرے گا زرک تم سانس بھی ہم سے پوچھ کر لے گا۔ خواجہ اجلاس نام ہے ہمارا۔ اس نے اپنا تیکھا ناک سکوڑا تھا، اس لڑکی کے ارادے بڑے ہی خطرناک تھے۔ اس نے گہرا سانس لیتے گھوم کر ایک بار پھر سے حویلی کو دیکھا تھا، اس حویلی پر اب وہی راج کرے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس نے مالکن کے انداز میں ٹیک لگائی، شال چہرے پر رکھے وہ ہنسنے لگی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔